معزز ناظرین، آج کی اس صفحہ آن لائن میں میری تقریر کا عنوان ہے محرم الحرام اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ محترم حضرات، ہم لوگ محرم الحرام کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر ہیں ان کیلنڈروں میں 2 کیلنڈر سب سے زیادہ ممتاز ہیں، ایک عیسوی کیلنڈر اور ایک ہجری کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور ہم لوگ محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محرم الحرام ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ تاریخ لکھنے کا زمانہ، تاریخ کی کتابت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں مہینہ اور تاریخ لکھی جاتی تھی، سال اس میں نہیں لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلامی خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، اور ان کے پاس مختلف انداز سے دستاویز آتے رہے جن دستاویز میں تاریخ اور مہینہ لکھا رہتا تھا، ایک دستاویز ان کے پاس آیا جس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ الجھن کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے کہ کون سے سال کا شعبان ہے، پچھلے سال کا یا پیوستہ سال کا یا اس سے بھی پہلے سال کا؟ چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ مہینہ اور مہینے کے ساتھ ساتھ سال بھی لکھا جائے۔ چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مختلف رائے آئیں۔ ان مختلف رائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجری سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند آئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کا ہجرت کر جانا گویا کی شرک کے اور کفر کے شہر سے اسلامی اور ایمانی شہر کی طرف ہجرت کرنا ہے، اور یہ اس میں ایک قربانی بھی ہے جو درس دیتی ہے کہ جس طرح سے صحابہ اکرام نے اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں، اپنی تجارت کی منڈیوں کو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور مکے سے مدینہ المنورہ پہنچے، تو محرم الحرام کا مہینہ یہ درس دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے جذبات اور خیالات اور چیزوں کی قربانی دیں اللہ کے لیے۔ چنانچہ ہجری کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے اور مشورے سے کی گئی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے اور سبق دیتا ہے کہ ہم ایک بار کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ ایک سال گزر چکا، یہ دوسرا سال شروع ہے۔ گزشتہ سال ہم لوگوں نے کون کون سے کار خیر کیے؟ اگر ہم سے کار خیر ہوئے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور کار بد ہوئے ہوں تو توبہ اور استغفار کریں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان؟ فقال رسول اللہ ان كنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ایک صحابی نے حضرت رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، رمضان کے بعد اگر آپ کسی مہینے میں مجھ کو نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ کون سا مہینہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد تم کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو تم محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام یوم عاشوراء
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ افضل روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل ترین نفلی روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ افضل نماز فرض نماز کے بعد ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو محرم الحرام ہم سے دوسرا مطالبہ اس بات کا کرتا ہے کہ ہم غور کریں، ہم سوچیں کہ آنے والا عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن 10 محرم الحرام کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کے دن۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ بحر قلزم سے گزر گئے تھے اور فرعون اسی بحر قلزم میں غرقاب ہو گئی تھی، تو اسی لیے اسی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ تم سے زیادہ مستحق ہیں حضرت موسیٰ کے کہ ان کی اتباع کریں اور ان کی اس خوشی میں شریک ہوں اور روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ رکھا کرو، چنانچہ اس دن روزہ رکھا گیا۔ رمضان المبارک سے پہلے اگر کوئی روزہ فرض تھا تو وہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان سے پہلے عاشورہ کے روزہ رکھنے کی تاکید کیا کرتے اور کہتے کہ روزہ رکھو، اور پھر وقتاً فوقتاً عاشورہ کے کسی دن میں لوگوں کی خبرگیری کرتے کہ بھائی آج کس نے روزہ رکھا۔ اور جب رمضان کا روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کیا گیا تو آپ نے عاشورہ کے روزے کو منع نہیں فرمایا اور نہ ہی نگرانی فرمائی اور نہ ہی کبھی کبھی پوچھا۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من وسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم الحرام کو جو شخص اچھے سے اچھا کھانا بنائے اور اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو اس کھانے میں شریک کرے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال میں اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا تجربہ ہے کہ انہوں نے جس سال عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کیا تو اللہ رب العزت نے اس دسترخوان کے وسعت کے نتیجے میں سال بھر ان کے دسترخوان کو وسیع کیا اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں کھانا کھایا اور کھلایا سال بھر۔ تو بزرگ اور بھائیوں، محرم الحرام ہم کو 3 اہم کاموں کی طرف اس وقت توجہ دلاتا ہے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کے دن یہ طے کریں اور سوچیں کہ ہمارا سال گزشتہ اگر اچھا گزرا ہے تو اس سے اچھے انداز میں ہم اچھا وقت گزاریں گے، اور اگر ہمارا برے انداز میں ہمارا وقت گزرا ہے تو ہم توبہ اور استغفار کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو ہم روزہ رکھیں گے اور 10 کے ساتھ ساتھ 11واں روزہ یا 10 کے ساتھ ساتھ 90 روزے کو ضرور شریک کریں گے۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ عاشورہ کے دن ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں گے اور دسترخوان میں ہر طرح کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور غریبوں اور محتاجوں کو شریک کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔